نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتحشرون كما تموتون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز و مکرم فضلائے جامعہ اشاعۃ العلوم اکل کوہ، تلامذہ حضرت فلاحی نور اللہ مرقدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا فانی ہے، اس میں ہر آنے والا فانی ہے، اسلامی حقیقت اور اس کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن زندگی وہ لوگ جی جاتے ہیں جو اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کیے ہوئے اور جاتے جاتے بھی بہت سے کام، امور، اسباق دے کر جاتے ہیں۔ ہم سب اس وقت ایک دوسرے کی تعزیت کے مستحق ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال پر جو منظر تھا، مولانا علی میاں صاحب نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ کل صغیر فقد اباہ وکل کبیر فقد اخاہ۔ آپ سب کے استاذ مکرم، مربی عظیم، مرشد جلیل اور ہمارے رفیق مکرم و برادر محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ وشکر اللہ سعیہ وجزاہ الجزاء الاوفى والاحسن، اس دنیا سے پرسوں اپنے داعی اجل کو لبیک کہہ کر بہت شوق بھری رب سے اشتیاق اور رب سے ملاقات کی تمناؤں والی زندگی گزار کر بارگاہ الہی میں پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ، پھر بعد مسافت، ان سب کے پیش نظر ہم ایک دوسرے کو روبرو تو تعزیت پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سب کے اور ہمارے شکستہ دلوں کو کچھ نہ کچھ تسلی بخش کلمات کہہ کر اطمینان و سکون پہنچایا جائے۔ میں نے جو آیات پڑھی تھیں اس میں بھی پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مشن لے کر آئے تھے، اس مشن کا بقا حضور کے چلے جانے کے بعد بھی ہے، اور اس کو باقی رکھنے ہی میں حضور سے محبت و عقیدت، آپ کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اسلام اور اللہ کا تکوینی نظام یہ کچھ شخصیات کو کچھ مشن کے لیے ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو طی زمان اور طی مکان دونوں نصیب فرماتے ہیں۔ میری اپنی رائے اور گمان کے اعتبار سے حضرت مرحوم کو اللہ نے طی مکان بھی دیا تھا کہ وہ مختصر وقت میں کئی صوبوں اور شہروں کی مسافت طے کر کے پھر اپنے میدان عمل، دائرہ کار، ہم سب کے پیارے ادارے
جامعہ کلکوا میں تشریف لے آیا کرتے تھے، اور طی زمان بھی اللہ رب العزت نے حضرت مولانا کو ودیعت فرمایا، جو ان کے انتقال کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ 56-57 سال کی کم عمری میں مولانا نے ایک مجمع، ایک انسائیکلوپیڈیا، ایک بہت عظیم الشان لائبریری، ایک زبردست انجمن اور کئی افراد کا کام کر کے بالخصوص طلبہ عزیز اور بالعموم امت اسلامیہ کی خدمت میں پیش فرمایا، اور کئی چیزوں کی داغ بیل ڈال گئے جن کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری رہے گی۔ حضرت مولانا مرحوم آپ سب کے استاذ تھے، ہمارے رفیق مکرم تھے۔ جانے والے کے چلے جانے سے ہمیں اس کے مشن پر چلتے رہنا چاہیے، اور اس کی زندگی جو سب سے بڑا سبق دے کر جاتی ہے، ان اسباق پر ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ سچ بات کہتا ہوں کہ مولانا بلبل جامعہ عندلیب حفلات تھے۔ حضرت مولانا وستانوی صاحب اطال اللہ عمرہ وبارک فی صحتہ وعافیتہ نے اپنی فکر حسین اور مولانا عبد الرحیم صاحب کا ذہن رسا اور اساتذہ کرام کی جہد مسلسل، ان سب چیزوں کے مجموعے مرکب سے جامعہ بام عروج تک پہنچا۔ حضرت طلباء میں حسن انتظام اور ذوق زیبائش کے بہت ہی زیادہ متمنی تھے، اور جامعہ کے طلباء میں یہ چیزیں انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ جامعہ کے سبھی حضرات کے متفق علیہ معتمد تھے۔ سب سے بڑی بات جو میں نے ان کی زندگی میں دیکھی، وہ اپنے کاموں کے دھنی، نہایت مصروف ترین انسان، اسلاف کی روایات اور علماء دیوبند کے نہج کے محافظ اور ضامن تھے، ترجمان جامعہ اور مسابقات کے مدیر تھے۔ اللہ نے انہیں عجیب صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ فلاح دارین میں حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت رہ کر اپنے ملکہ خطابت کو سنوارا، پھر منصہ جامعہ کلکوا میں تشریف لا کر اسے ابھارا اور نکھارا، اور پھر حضرت وستانوی کی منشأ تربیت کو سمجھ کر مسجد میمنی کو اپنی تربیت گاہ بنایا، اور مولانا وستانوی صاحب زیدت معالیہم کے منشأ تعلیم کو سمجھ کر درسگاہوں کو اپنی تعلیم کے ذریعے زینت و رونق بخشی۔ وہ درسگاہیں، وہ مسجد میمنی، وہ جامعہ کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، اس کی ایک ایک اینٹ مولانا کے حق میں آج بھی گواہی زبان حال سے دے رہی ہے، اور آخرت میں زبان قال سے دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ مولانا کی زندگی صحیح معنی میں اس شعر کی تصویر تھی، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا۔ کبھی تو وہ مسجد میمنی میں چلتے پھرتے طلباء کو مہذب و منظم انداز میں بٹھا کر رجوع اللہ کی کیفیت اور تلقین کرتے ہوئے فجری نظر آتے تھے۔ کبھی تہجد کے وقت میں تلاوت و ذکر سے فضائے جامعہ کو معطر اور منور کرتے ہوئے طلباء کو جگا کر مسجد کا رخ کرنے میں نظر آتے تھے۔ کبھی درسگاہ کی طرف تشریف لے جانا، کبھی دارالضیوف میں آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال، ان کا اکرام، اور مصلحت کے پیش نظر کبھی ان کی باس پرس اور ان کی صحیح تربیت،
تو کبھی مطبخ کی طرف جا کر طلبہ عزیز کے باب میں فکر کرنا، کبھی میدان تصنیف و تالیف کے ذریعے امت کی فکر کرنا، تو کبھی فجرہ فجری ہی کچھ طلبہ عزیز کی تفسیر اور حدیث کے پیغام کو سن کر پھر ان کی تربیت کرنا، ان کو کچھ کام سونپنا۔ کام کرنا یہ بے شک ایک بہت بڑا ملکہ ہے، لیکن کام لینا یہ اس سے بھی بڑا ملکہ ہے۔ اس میں مولانا ایک ممتاز فرد تھے۔ یہ فکر ان میں جامعہ فلاح دارین اور پھر مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے منتقل ہوئی تھی، اور رجال سازی کا گر ان میں اپنے مربی اور میدان تربیت کے بطل عظیم ہمارے استاذ الاساتذہ اور حضرت کے برادر محترم و مکرم حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم وبارک اللہ فی صحتہ و عملہ، ان کے ذریعے منتقل ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان میں فطری طور پر کافی ساری صلاحیتیں ودیعت فرمائی تھیں۔ وہ ہر میدان میں اپنا لوہا منوا کر رہتے تھے، بلکہ یہ کہہ دوں آج کہ ہر میدان ان کا ضرورت مند محسوس ہوتا تھا، چاہے وہ میدان تصنیف و تالیف ہو، وہ میدان حفلات ہو، وہ میدان نشاطات ہو، چاہے وہ النادی العربی ہو، چاہے اصلاح الکلام ہو، چاہے مساجلات ہوں، چاہے بیت بازی ہو، چاہے منافسات ہو، چاہے یوم آزادی ہو، چاہے یوم جمہوریت ہو، چاہے امتحانات کا ہال ہو، چاہے تقریری امتحانات ہوں، چاہے تربیت کا کوئی بھی میدان ہو، بلکہ طلبہ عزیز کے نشاطات بدنیہ اور ریاضات بدنیہ کے میدان میں بھی مولانا تشریف لے جا کر اپنی حاضری ہی نہیں بلکہ اپنی ہمت افزائی کے جذبات، اور رب العالمین نے ان میں جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ برتنے کا گر رکھا تھا اس کا لوہا منوا کر رہتے تھے، جس کی تاریخ ہمیشہ شاہد رہے گی۔ حضرت وستانوی کے نہایت رازدار، معتمد اور جامعہ کو اپنے منشا اور مقصد کی طرف گامزن کرنے میں ہمیشہ رواں دواں شخصیت تھے، استقامت اور اخلاص کا پیکر تھے۔ آن پیپر کوئی منتظم یا عہدہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہر قسم کی فکریں اپنے ذہن پر لے کر اس کو بروئے کار لاتے تھے۔ یہ سب اوصاف ذکر کرنے کا منشا آپ سبھی فضلائے عزیز کو، آپ جہاں جہاں ہوں، یہ کہنا ہے کہ حضرت مولانا کی زندگی سے ان گوشوں پر فکر کر کے، غور کر کے سبق لیجئے۔ مولانا معاشرتی امور میں بھی نہایت بیلنس رکھتے تھے۔ ہر رشتہ دار، ہر متعلق، منتسب، متوسل کو اس کا حق ادا کرتے تھے، ہر ایک سے تبسم سے ملتے تھے، اور اپنی ذات کو بڑوں کے نہج پر رکھ کر ہمیشہ فنا کر دینے والے تھے، اور آخر کار فنا کر کے ہی رہے۔ طلباء کے باب میں ہمیشہ تربیتی نقطہ نظر سے فکر مند رہتے تھے، اور ذہین طلباء کو سوم چہارم سے ہی وہ اپنے ذہن میں بٹھا کر پھر ان کے عجیب انداز سے تربیت اور ان میں کسی بھی قسم کی تعلی نہ آنے دینا، تواضع کا خوگر اور پیکر بنانا، یہ مولانا کی تربیتوں کے خصوصی جوہر تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ نہایت شغف رکھتے تھے۔ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے باب میں ذرہ برابر مصالحت ان کی طبیعت میں نہیں تھی، اور حدیث شریف بڑے عشق، لگن، دھن اور محبت کے ساتھ پڑھاتے تھے، جس کے ہم سے زیادہ آپ حضرات گواہ ہیں۔ ضرور آپ سب حضرات کا دل اس وقت شکستہ اور رنجور ہوگا، ہمارا بھی یہی حال ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ ان حالات کے پیش نظر غائبانہ ہم اپنے فضلائے عزیز کی تعزیت مسنونہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہی کی وہ ودیعت کردہ ملکیت ہمارے پاس تھے، اللہ نے
اپنے وقت پر ان کو لے لیا۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ مولانا وقت سے پہلے چلے گئے، یہ عقیدہ اسلام کے سراپا منافی ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ولن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ مولانا کی زندگی میں ایک نمایاں گور یہ بھی نظر آتا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد میں ذرہ برابر صاحبزادگی کا نشہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ بات ذکر نہیں کریں گے تو پیغام ناقص رہ جائے گا کہ مولانا کی زندگی سے ایک سبق ہم اعتدال کا بھی لیتے ہیں۔ مولانا دین کے ہر شعبے کو اپنی زندگی کا حصہ، اپنی دوڑ بھاگ کا حصہ عنایت فرماتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی قولاً یا عملاً کسی ایک شعبے کی طرف اپنا رجحان نہ تو ظاہر کیا نہ ہونے دیا۔ جس شعبے کو بھی مولانا کی ضرورت پڑی اس کی تشنگی کو مولانا نے بجھانے کی بھرپور سعی فرمائی اور ہر میدان میں اترنے کی بھرپور کوشش فرمائی۔ سب کو اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں دیں۔ اس پرفتن دور میں ہمارے فضلاء کو بھی یہ روش اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ امت کی صحیح سیادت، زعامت، قیادت اور سب سے بڑھ کر رعایت کی جا سکے اور امت کے تمام طبقات آپ سے مستفید ہو سکیں۔ آپ اپنا افادہ اور افاضہ فرمائیں۔ اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ دوسرا، اگرچہ آپ کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے لیکن اگر اس کام میں امت کی فلاح و بہبود ہے اور نفع عام و خاص ہے تو آپ کو کسی کے کہنے کا انتظار کیے بغیر اس کام کو للہ فی اللہ حسبۃ للہ انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حوصلہ افزائی اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ ہر میدان کا اپنے آپ کو کھلاڑی بناؤ، امت کی ہر ضرورت کو اپنے اپنے وقت اور تقاضے کے مطابق پورا کرو۔ مولانا نے 1984 میں فلاح دارین سے شہادت الفضیلت لے کر 1985 میں مظاہر العلوم میں وقت کے عظیم محدث مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ 86 میں ایک سال دعوت و تبلیغ میں لگایا اور 87 سے تا ہنوز مولانا جامعہ عقل قوا کو اپنی میدان خدمت بنا کر اپنی فطری و کسبی دونوں صلاحیتیں امت کے سپوتوں کو عنایت فرماتے رہے۔ یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی وہ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے مصداق تھے۔ اگر نہج دیوبندیت پر ذرا بھی آنچ آتی ہوئی وہ دیکھتے تھے تو نہ اسٹیج کو بخشتے تھے نہ کسی شخصیت کو بخشتے تھے، بلکہ پھر فور حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے دیوبندیت کے نقیض اور متناقض فکر کو رد کر کے پھر علماء دیوبند کے قائم کردہ اصول کا زبردست مدلل انداز میں اثبات بھی فرماتے تھے۔ طلباء کو بھی تربیت کے باب میں کسی بھی قسم کا تسامح برتنے کے وہ قائل اور روادار نہیں تھے۔ یہ سب پہلو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اپنانے چاہیے۔ شناسی میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ کسی شاطر مزاج کو اس کی شاطریت بروئے کار لانے کے ہرگز روادار نہیں تھے، بلکہ اس کی شاطریت کو پہچان کر
صالحیت کا رخ دینے کی پوری کوشش کرتے تھے اور اس کی مکمل اصلاح و تربیت کرنے کے بھی وہ قائل تھے۔ اپنے وقار اور خود کے مقام و مرتبے کی بھی وہ ہر وقت فکر اور خیال رکھتے تھے۔ چھوٹوں کے سامنے اپنا بڑا ہونا اور اپنی بڑائی کا پاس و لحاظ رکھنا اور ان میں اپنے استاذ ہونے کا تصور برقرار رکھنا اور اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھنا، ان میں سرے منہ ذرہ برابر بھی اعراض نہیں فرماتے تھے، مکمل کوشش کرتے تھے۔ ان کے درس میں بیانوں میں بھی ان کے اپنے بڑوں کا تذکرہ بکثرت آتا تھا، وہ بڑوں کے مداح رہتے تھے اور اپنے رفتار گفتار کردار میں تواضع کے پیکر تھے۔ حدیث نبوی کے وعدے کے مطابق من تواضع للہ رفعہ اللہ، ان کی زندگی میں وہ عکس نظر آتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی میدان عمل و خدمت میں چاہے کتنے بڑے کیوں نہ بن گئے ہوں، لیکن اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھ کر رکھیں۔ مولانا وستانوی دامت برکاتہم کی دعا اور نصیحت کا وہ جملہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی نصیب فرما اور اپنے بڑوں سے ہمیں متعلق رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علوم عصریہ اور علوم دینیہ میں ایک بے مثال توازن برقرار رکھ کر طلب عزیز کو ان دونوں کے حامل بنا کر بالآخر تو خدمت دین، جذبہ دعوت کو کوٹ کوٹ کر پلانا، یہ بھی ان کا اپنا معمول تھا۔ یہ سب اوصاف، یہ سب صفات ان میں کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ انہوں نے جنم بھی لیا تھا، آنکھیں بھی کھولی تھیں ایک مثالی خاندان میں، محدثین فرزندوں کے خاندان میں۔ ان کا ددیان و ننیال دونوں کے دونوں گجرات کا عظیم الشان خاندان تھے، اور پھر اس پر دوبالا حسن ہوا جبکہ دارالعلوم فلاح دارین کے اکابر اساتذہ کرام کی رہنمائی اور ان کی شان تربیت میں نیز مظاہر العلوم میں جا کر اپنے برادر کبیر اور وقت کے محدثین کی ذل عاطفت اور ان کے تعلیمی سماع اور سماع میں رہنے کے اللہ نے انہیں مواقع نصیب فرمائے، اور پھر ان سب صلاحیتوں کو بروئے عمل لانے کے لیے انہیں اللہ نے وستانوی زیدت معالیہم کا میدان عنایت فرمایا، جہاں ان کی صلاحیتوں کا لوہا انہوں نے دنیا کو منوایا۔ وہ پھلتے پھولتے رہے اور پورے گلستان کو معطر فرماتے رہے، سجاتے رہے۔ اللہ رب العزت جنت میں ان کے گلستان کو سجائے، پربہار رکھے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم اکرم نزولہ وادخلہ جناتک جنات النعیم وابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ وقصرا من قصرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سبھی فضلاء ان اوصاف کی طرف بنظر غائر، بنظر عمیق دیکھیں، ان کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی مادر علمی سے منسوب رہیں، اپنی مادر علمی کے افکار کے آپ ترجمان بنیں۔ ماشاءاللہ آپ سبھی اپنے اپنی جگہ پر واقعتاً فکر وستانوی اور جذبہ باندھوی اور ذہن کاپودروی کو لے کر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دل واقعتاً خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت
آپ سب کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ اللہ اپنے فضل غیب سے آپ سب پر اپنے الطاف و عنایات کی بارشیں برسائے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش رہیں، اللہ رب العزت کے متوالے اور شیدائی رہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں ہم آپ کی صحت، عزت، عفت کے خواہاں، متمنی ہیں، دعا گو ہیں، اور آپ سب سے ہم اپنے لیے بالخصوص دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کے آپ کے بڑے بانی جامعہ حضرت مولانا بستانوی صاحب زیدت معالیہم کی صحت کے لیے بھی آپ سب دعا فرماتے رہیں۔ اللہ ان کا ذل عاطفت جامعہ پر، ارباب جامعہ پر، اساتذہ و طلبہ فضلائے جامعہ پر خصوصاً اور امت اسلامیہ پر عموماً باقی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوقات میں برکت نصیب فرما کر ان کے حوصلے کو باقی رکھے، استقامت بخشے، اور ان کے اخلاف مولانا حذیفہ، مولانا اویس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے بھی خوب کام لے، انہیں اپنے والد کے ڈگر پر خلف صحیح بن کر کام کرنے کی مزید توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے۔ یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھیں، 3 دن ختم ہونے سے پہلے میں نے آپ سب حضرات کی تعزیت مسنونہ کرنا مناسب اور ضروری سمجھا کر دی۔ جہاں تک حضرت مولانا کے تدریسی گر، تعلیمی امتیازات اور تربیتی نہج ہیں، وہ آپ سب حضرات اس پر انشاءاللہ خامہ فرسائی اور قلم چلائیں گے، ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں گے اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے اور عمل میں لائیں گے۔ میرے آج کے پیغام کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بولتی تصویر تھی، اب خاموش تصویر ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سکندر جب مر گیا تھا تو ایک صاحب نے اس کی قبر پر جا کر کہا تھا کہ کانت حیاتک لی عظات بالامس، کانت حیاتک لی عظات بالامس، اليوم انت اوعظ منک حیا، اليوم انت اوعظ منک حیا۔ شعر میں ہو سکتا ہے کچھ تقدیم تاخیر ہوئی ہو، لیکن ہمیں مولانا کی زندگی سے سبق لے کر ان نفوس قدسیہ کو ہمارے باب میں نقوش حیات بنانا چاہیے۔ ان نفوس قدسیہ کو ہم نقوش حیات بنائیں اور ہم بھی اس کا مصداق بننے کی بھرپور کوشش کریں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عظیم، اجر جزیل نصیب فرمائے، صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اللہ آپ کے حوصلوں کو خوب برقرار رکھے۔ اپنے استاد محترم، دیگر اساتذہ جامعہ، انتظامیہ جامعہ کے فکروں اور منشا کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آنے والے رمضان میں بھی فکر جامعہ کو لے کر آپ چلیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اپنے میدان میں رہبری کر سکتے ہیں۔ خوب کام کیجئے، آپ کی زندگی کاموں سے عبارت ہو، جیسے ہمارے بڑے مولانا بستانوی فرماتے ہیں کہ کام پیارا ہے، انسان پیارا نہیں ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے یہی سبق لیں، کام ہمارے جسم کے رگ و ریشے میں سرایت کیا ہوا ہو، معصیتوں سے بچیں، اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لائیں، اور جامعہ کے در و دیوار میں رہ کر حضرت مولانا فلاحی صاحب کی آمادگی کی بنیاد پر، مولانا بستانوی کی فکر پر، جیسے آپ سب حضرات تہجد کے پابند رہے، مسجد میں وقت پر پہنچنے کے خوگر اور عادی رہے، اپنے اپنے میدان میں بھی
آپ سب حضرات اس کا اہتمام کیجئے، پابندی کیجئے، یہی آپ کی مادر علمی کی ندا صدا ہے۔ آپ سب کا محبوب استاذ خادم محمد فاروق الفلاحی بڑودوی ثم المدنی، تقبل اللہ جمیعنا، تقبل اللہ جمیعنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔